نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اکٹھا کرے گا ان کو كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن میں سے يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ آپس میں تعارف کرتے ہوں گے قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو وما كانوا مهتدين اور نہیں وہ ہدایت پانے والے وإما نرينك اور یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعض الذي نعدهم بعض وہ عذاب جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں او نتوفینک یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے فإلینا مرجعهم پس ہماری ہی جانب ہے ان کا لوٹنا ثم اللہ شہید پھر اللہ تعالی گواہ ہے علی ما یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ اور ہر امت کے لیے رسول تھے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ پس جب آ گیا ان کا رسول قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا 5واں رکوع آیات نمبر 45 سے لے کر 47 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے اور پھر منکرین کے لیے زجر اور شکوہ فرمایا کہ بعض ایمان رکھتے ہیں اور بعض ایمان نہیں رکھتے،
اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان دلائل کو سننے کے بعد وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے، جو چاہے کرو، آپ اپنی جگہ عمل کریں، میں اپنی جگہ عمل کروں گا، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں جیسا کہ تم میرے اعمال سے بری ہو، تو ان قریب فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج کے سبق میں فیصلے کے دن کے متعلق ان کو بتایا کہ وہ کتنا سخت دن ہوگا اور اس دن کی ہولناکی کتنی شدید ہوگی کہ تمہیں دنیا کی زندگی اور دنیا کی لذتیں جن کی وجہ سے تم نے آخرت کو بھلایا ہے، یہ تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک لمحہ اور ایک گھڑی ہے، اور آخرت کے دکھ دنیا کی ساری لذتوں کو بھلا دیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو اکٹھا فرمائے گا تو ان کو کیا لگے گا کہ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں ایک گھڑی رہے ہیں، بس تھوڑا سا نقشہ ذہن میں رہے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم سوتے ہیں نا تو خواب آ جاتا ہے، خواب میں پتہ نہیں 36 ممالک کے سفر ہم کر لیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو اپنے بستر پر ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس تھوڑی سی کوئی ایسے خاکہ سا ذہن میں رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور آخرت میں ہم جائیں گے تو یہ ساری زندگی ایک خواب کی طرح لگے گی۔ تھوڑا سا وقت تھا، شاید کوئی خاکہ سا ذہن میں آئے گا کہ یہ دنیا تھی اور یہ تھا، بس باقی دنیا کی لذتیں، دنیا کی راحتیں سب انسان بھول جائے گا۔ یا جیسے بچپن میں ہمارے کئی واقعات ہیں کہ ہم جناب وہ پتنگ اڑ رہا ہوتا تھا اور جناب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، کبھی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے تھے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے۔ اب وہ ساری جو دنیا میں جو ہمارے بچپن کے کھیل تھے، اب اگر ہم سوچیں پہلی بات تو یاد ہی کوئی نہیں آئے گا، اگر کوئی یاد آ بھی گیا تو تھوڑا سا نقشہ اس کا دماغ میں آئے گا اور گزر جائے گا، تفصیل اس کی ساری لذتیں، وہ کیسا مزہ تھا، وہ ساری باتیں بھول جائیں گے۔ ابھی تو یہ جہان بھی نہیں بدلا، ابھی تو اسی جہان میں ہیں ہم، ابھی بھول گئے ہیں، جب جہان بدل جائے گا پھر کون یاد رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لوگوں، قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ دنیا کی ساری لذتیں تم بھول چکے ہوگے اور یہ دنیا کی ساری عیاشیاں ایک لمحہ دکھائی دے گا، حقیقت میں ان کچھ بھی نہیں دکھائی گے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے یعنی دنیا میں الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ، بس یہی محسوس ہوگا کوئی ایک آدھ سیکنڈ دنیا میں رہے ہیں، باقی دنیا کی ساری لذتیں فراموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یتعارفون بینہم، یہ بات نہیں کہ پہچانیں گے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی سے حال حوال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، گہرا دوست، پکا جگری یار، وہ بھی اپنے دوست سے حال تک نہیں پوچھے گا، حالانکہ دیکھ بھی رہا ہوگا، پہچان بھی رہا ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ آرزو کرے گا کاش میرے بیٹے دوزخ میں ڈال دیے جائیں، وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو ڈال دیا جائے، میرے بھائیوں کو ڈال دیا جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے کنبے قبیلے کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، ومن فی الارض جمیعا، جو زمین میں رہتے تھے
سارے دوزخ میں جائیں، ثم ینجی، کاش میں بچ جاؤں، کاش میری نجات ہو جائے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی لذتوں کی خاطر قیامت کو بھلا دینے والوں، اس دن کے بارے میں غور تو کرو نا۔ ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بھلا چاہنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ایسے لگے گا جیسے دنیا میں ایک گھڑی گزاری ہو، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان اٹھایا، خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ جو قیامت کی منکر ہوئی ہے، سب سے بڑا خسارہ پانے والے وہ ہیں۔ اللہ ہمیں قیامت پر یقین نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جو قیامت کے منکر بن گئے، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کو بھول گئے، ان سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ جس کا آخرت کا ایمان کمزور ہے وہ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتا، کیونکہ ہدایت پر بندہ وہی چلتا ہے جس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آخرت کا ایمان بنیادی عقائد میں سے، اور آخرت کی ایمان کی 5 جزءیں ہیں۔ کتنی جزءیں ہیں جی؟ 5۔ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 محشر کے دن پر ایمان، نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ یہ 5 حصے، 5 جزیں ملتی ہیں تو ایمان بالآخرت بنتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، فرمایا کہ آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر، دنیا کے اندر بھی ہم ان کو سزا دیں گے۔ اب یہ ہماری مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیں یا آپ کو فوت کرنے کے بعد دیں، لیکن پکڑ ان پہ دنیا میں بھی آئے گی۔ دنیا کی ذلت بھی ان کا مقدر ہے اور آخرت بھی ذلت بھی ان کا مقدر ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ عذاب جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے آئے گا جیسے بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان پر عذاب آیا۔ وہ ابو جہل، وہ بڑے بڑے سرغنے آپ کے سامنے ذلیل و خوار ہوئے، آپ کے سامنے ان کی لاشیں گرائی گئیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گڑھے کے اندر کھینچ کر ان کی لاشوں کو ڈال دیا جائے۔ لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ کہہ رہے تھے اب بتاؤ میں جو کہتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اب بتاؤ وہ وعدہ پورا ہوا کہ کوئی نہیں ہوا؟ ہم نے تو اپنے اللہ کے سارے وعدوں کو سچا پا لیا، تم بتاؤ سچا ہوا کہ کوئی نہ ہوا؟ وہ اللہ نے ان کی سزا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی۔ فرمایا بتا اے میرے محبوب، ہم تو یا آپ کو دکھائیں گے ان کی سزا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے، بعد میں دیں ان کو سزا۔ فإلینا مرجعہم، اصل بات یہ ہے کہ لوٹ کر تو ہماری طرف ہی آنا ہے سب نے، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، کل آنا تو سب نے میرے پاس ہی ہے نا، قیامت کا دن تو قائم ہونے والا ہی ہے، سب نے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، جو کچھ دنیا میں کرتے رہے اللہ ان کے ہر عمل پر گواہ ہے، اللہ سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سزا تو ان کو ضرور دے گا، چاہے دنیا میں دے، چاہے آخرت میں دے، چاہے آپ کے سامنے دے، چاہے آپ کے بعد دے، مجرم کو اللہ سزا ضرور دے گا، کیونکہ اللہ سے کوئی عمل کسی کا چھپا ہوا نہیں۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، تو ان کو یہ سزا ایک تو ملی بدر میں جب ان کی لاشیں گرائی گئیں اور ان کو پکڑا بھی گیا، کچھ مارے گئے، کچھ قیدی بنے، یہ سزا تھی۔
اور دوبارہ جناب ان کو 9 ہجری میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے امیر تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی بن کر گئے تھے، اور حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی تھیں، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہ، 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان قبول کرو یا یہاں سے بھاگ جاؤ، اب اللہ کا دین ہی غالب ہو کر رہے گا۔ تو یہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور ان بے ایمانوں کو ذلت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال میرے سامنے ہیں، ان کو دنیا میں بھی ذلیل کروں آخرت میں بھی ذلیل کروں، مجھ سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے اور مجھ سے کوئی عمل چھپا بھی نہیں سکتے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کی طرف بھی رسول ہے، جنہوں نے رسولوں کی باتوں کو نہ مانا ان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجے۔ قوم نوح آئی تو نوح علیہ السلام کو بھیجا، عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ گئے ان کے رسول علیہم السلام، قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم کوئی نہ کیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کی بات جنہوں نے مانی اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو کوئی عذاب نہ آیا، طوفان آئے چکھڑ چلے لیکن ایمان والوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، ظلم نہ ہوا۔ اسی پر عذاب آیا جس نے انبیاء کے ساتھ ظلم کیا تھا اور انبیاء کی دعوت کو انکار کیا تھا۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیری دعوت سے منکر ہوئی ہیں ان کے لیے بھی یہی فیصلہ اور یہی قانون ہے، اگر مان جائیں گے تو عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو ہر صورت عذاب ان پہ ضرور آئے گا، چاہے یہاں آئے، چاہے آخرت میں آئے، چاہے آپ کے سامنے آئے، چاہے آپ کے بعد آئے، مجرم باہر کے مارا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت پر ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ان کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ عذاب جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ گواہ ہے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آ جائے گا ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔